الطیبین الطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین. قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ المولانا العلی العظیم. لائق تکریم حاضرین گرامی قدر، آج سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرحلہ وار تفہیم کے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ انتہائی اہم اور اس وقت کی نہیں، ہر وقت کی ضرورت ہے، ہر دور ہر زمانے کی ضرورت ہے. مرحلہ وار سیرت النبی پر آپ معلومات حاصل کریں گے. آج کی یہ پہلی نشست ہے. اس پہلی نشست میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفہیم کے لیے کن بنیادی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. میری کوشش یہ ہوگی کہ آج وہ پیش کی جا سکے تاکہ ایک بنیاد فراہم ہو جائے کہ جب ہم حضور نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں سنیں تو کن باتوں کو ملحوظ رکھیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ رب ذوالجلال نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بلا شبہ اللہ کے رسول کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. جب رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے کہ تم سب کے لیے بہترین نمونہ عمل حضور کی سیرت پاک میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیرت رہنمائی کرنے کے لیے ہے، باقی ساری انسانیت اس سیرت سے رہنمائی لینے کے لیے ہے. ساری انسانیت استفادہ کرے گی اور یہ سیرت اپنا فیضان دے گی. اور رب ذوالجلال نے جب اس سیرت کو تمام انسانوں کے لیے رہنما بنایا تو یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اب اس سیرت میں کسی قسم کا کوئی نقص تو دور کی بات امکان نقص بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اس سیرت میں امکان نقص ہو تو پھر یہ سیرت رہنما نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ سیرت رہنما ہے لہٰذا ہر نقص سے بھی پاک ہے. پھر اس سیرت کی وسعت اور جامعیت کتنی ہونی چاہیے. ہر نبی کی سیرت میں اتنی وسعت اللہ نے رکھی جتنی اس نبی کے دور کے تقاضے پورے ہو سکے ہر نبی کی سیرت میں. کیونکہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا، لہٰذا عقلی تقاضا یہ ہے کہ حضور کی سیرت میں اتنی وسعت ہو کہ قیامت تک کے کسی دور کسی زمانے اور خطہ زمین پر کسی علاقے کسی تہذیب کسی تمدن کے لوگوں کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس سیرت سے حل ہو جائے. اتنی جامعیت اس سیرت میں ہونا عقلی تقاضا ہے. پھر جامعیت کے ساتھ اس سیرت کی وسعت اتنی ہو کہ زندگی کا کوئی بھی دور ہو، عمر کا کوئی بھی سال ہو، یہ سیرت رہنمائی کرے. انسان عہد طفلی میں ہو، لڑکپن میں ہو، جوانی میں ہو، پختہ عمر میں ہو، ہر دور کے تقاضے اس سیرت کے ذریعے درست کیے جا سکیں، اتنی اس میں وسعت ہونا بھی ضروری ہے. پھر اس سیرت میں زندگی کے جتنے شعبہ حیات ہیں، انسان اس زندگی میں باپ کی حیثیت سے بھی ہے، شوہر کی حیثیت سے بھی ہے، بیٹے کی حیثیت سے بھی ہے، ایک پڑوسی کی حیثیت سے بھی ہے، انسان ایک حاکم کی حیثیت سے بھی ہے. اور حاکم سے مراد ریاست کا حاکم نہیں، انسان اپنا جو سپیریئر ہے، جو بھی جس کے بھی وہ ماتحت ہے، اس حیثیت میں بھی ہے کہ وہ ایک سپیریئر ہے، کسی ادارے کا بڑا ہے یا کسی بڑے منصب پر فائز ہے. ایک وہ حیثیت ہے. ایک حیثیت انسان کی وہ ہے جس میں انسان کسی کے ماتحت زندگی گزارتا ہے. پھر انسان کی زندگی میں سماجی
زندگی ہے جس کو عمرانیات باقاعدہ پورا ایک علم ہے، سوشیولوجی، جس کو ہمارے ہاں عرف عام میں عمرانیات کہا جاتا ہے۔ عمرانیات میں سوشلزم معاشرے کی تشکیل، معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے، اس پر بحث ہوتی ہے۔ تو پھر یہ سیرت معاشرے کی تشکیل میں اپنی رہنمائی رکھتی ہو اور ہر شعبے میں، ہر گوشے میں اپنی رہنمائی رکھتی ہو۔ پھر جتنے انسان کے پیشہ ورانہ امور ہیں اس میں یہ سیرت رہنمائی کرتی ہو۔ مثلا یہ کہ آپ کی زندگی کو، اس کا پہیہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک معاشی نظام ہو۔ معیشت کے بغیر نہ کوئی گھر چلتا ہے، نہ کوئی بستی چلتی ہے، نہ کوئی ملک چلتا ہے۔ تو ایک معاشی نظام تو وہ سیرت وہ بھی فراہم کرے۔ ایک ریاست کے لیے بھی نظام ہو، ریاست کے ذیلی علاقوں کے لیے بھی نظام ہو، پھر فرد کے لیے بھی نظام ہو، گھر کی زندگی کے لیے بھی نظام ہو۔ اگر بین الاقوامی سفارت کاری کرنی ہو تو بھی یہ سیرت رہنمائی کرے، اور اگر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، مثلا اتنی سی بات ہو کہ پاؤں میں جوتا کیسے پہننا ہے، تو یہ سیرت خاموش نہ رہے، یہ بھی بتائے کیسے پہننا ہے۔ اگر بین الاقوامی سفارت کاری کرنی ہو اور بین الاقوامی معاہدے کرنے ہو تو یہ سیرت یہ بھی بتائے کہ سفارت کاری کیسے ہوتی ہے، معاہدے کن اصولوں پر ہوتے ہیں، دو طبقات کے درمیان جب صلح ہوتی ہے تو کس طریقے پر ہوتی ہے۔ اتنی جامعیت اور اتنی وسعت یہ ایک شعوری اور عقلی تقاضا ہے، اور خداوند ذوالجلال نے اپنے محبوب کی سیرت میں ہمارے تصور اور وہم و گمان سے بڑھ کر وسعت اور جامعیت رکھی، اور اس جامعیت میں کمال یہ رکھا کہ تقدیس کی معراج رکھی، طہارت کی معراج رکھی، پاکیزگی کی معراج رکھی۔ ہماگیر بھی ہو سیرت، جامع بھی ہو، وسیع بھی ہو، اس سیرت میں گہرائی بھی ہو، اس سیرت میں گہرائی بھی ہو، یہ سیرت رہنمائی بھی کرے فرد سے گھر تک، گھر سے سماج تک، سماج سے ریاست تک، ریاست سے بین الاقوامی امور تک، ہر شعبے میں یہ سیرت رہنمائی بھی کرے۔ پھر اس سیرت کا ایک ایک لمحہ پاکیزہ بھی رہے، اس سیرت کی پاکیزگی بولتی ہو۔ جیسے سعید وارثی نے کہا تھا، ڈاکٹر سعید وارثی شاہ فیصل کالونی میں رہتے تھے، ڈاکٹر سعید وارثی نے کہا کہ جیسے قرآن کی آیات گرامی کا نزول، جیسے قرآن کی آیات گرامی کا نزول، کتنی معصوم و مقدس ہے جوانی اس کی۔ اب حضور کی سیرت کی پہلے میں تقدیس پیش کر دوں، اس کے بعد پھر سیرت النبی کے مطالعے میں کن کن باتوں کا خیال رکھا جائے اس جانب میں آتا ہوں۔ تقدیس سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہوگا، ابھی میں سیرت النبی کی بات نہیں کر رہا، میں جنرلی سیرت کی بات کر رہا ہوں۔ لفظ سیرت یہ تو عربی کا لفظ ہے، اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے کردار۔ سیرت کا متبادل لفظ اردو میں کردار۔ سیرت ہے کیا؟ ابھی یہ ذہن میں رکھیے گا، سیرت النبی کی بات نہیں ہے۔ سیرت یہ کیا ہے؟ کردار یہ کیا ہے؟ یہ علم انسانیات کا موضوع ہے، ایک علم ہے ہیومینٹیز، اور ہیومینٹیز کے علم میں انسان، اس کی ماہیت، اس کی فطرت، اس کی جبلت اور جبلت کے تقاضوں سے بحث کی جاتی ہے۔ اب جب ماہرین علوم انسانیات انہوں نے ایک تعریف مرتب کی کہ کردار کی کیا تعریف ہونی چاہیے، تو اس پر پھر جاپان کے ماہرین نے الگ تعریف مرتب کی، یورپ کے ماہرین کی تعریفیں انسانیات میں وہ الگ ہیں، کردار کسے کہتے ہیں، کردار کی تعریف۔ لیکن ایک تعریف ایسی ہے جو ہیومینٹیز میں سب کے لیے قابل قبول ہے، اور وہ مختصر ترین بھی ہے اور جامع ترین بھی ہے۔ وہ تعریف ہے قبل مسیح کے یونان کے فلسفی ارسطو کی۔ ارسطو نے سیرت کی تعریف یہ کی ہے، کردار کی تعریف۔ ارسطو کے نزدیک کردار کی تعریف یہ ہے کہ انسان ہر وقت دو میں سے کسی ایک حالت میں رہتا ہے، یا وہ حالت کلام میں ہوتا ہے،
یا حالت فعل میں ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی زندگی میں ان دونوں حالتوں سے نکل جائے. یا وہ بولے گا یا کرے گا. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیے گا آپ کچھ نہیں کر رہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیٹھنا ایک کام ہے. آپ سن رہے ہیں, سننا ایک کام ہے. انسان یا کام کی منزل پر ہوتا ہے یا بات کی منزل پر ہوتا ہے, یا وہ بولتا ہے یا وہ کرتا ہے. تو ارسطو کی تعریف یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو اس کا کلام ہے, جو اس کی گفتگو ہے, وہ ساری جمع کر لو, اور پھر جو اس کے افعال و اعمال ہیں ان کو جمع کر لو. تو انسان کا قول اور فعل جب یہ یکجا ہو جائے گا تو اس مجموعے کا نام ہے کردار, اور اسی کو عربی میں سیرت کہتے ہیں. سیرت مجموعہ ہے گفتار اور اعمال کا. جب سیرت, اب یہ تو بات تھی ہیومینٹیز کی کہ عالمی سطح پر بلا تفریق مذہب یہ بات مسلم ہے کہ انسان کے کلام اور انسان کے عمل کی یکجائی وہ انسان کی سیرت ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں سیرت النبی کی جانب. قول رسول, سرکار کے قول کی فصاحت کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ میرا حبیب اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا, حضور بس وہی فرماتے ہیں جو ان پر وحی کی جائے. یعنی حضور کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ کی وحی ہے. جیسے وہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو حضور کی جو سیرت میں جو کلام والا حصہ ہے وہ سارا وحی الہی ہے. کلام سارا وحی الہی ہے. اب رہ گیا عمل, تو عمل کیسا ہے؟ سورہ نجم, ان اتبع الا ما یوحی الی. اے حبیب, اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے پورا, وہ میں چھوڑ رہا ہوں یہاں. اے حبیب, ان لوگوں سے کہیے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا, میں بس وہی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کر دی جائے. سورہ نجم کہتی ہے کہ سرکار کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر لفظ وحی ہے, اور سورہ یونس کہتی ہے کہ سرکار کے جسم اقدس سے ظاہر ہونے والی ہر ادا وحی الہی ہے. تو جب قول پورا وحی ہوگا, عمل پورا وحی ہوگا, تو پھر وہ سیرت پوری وحی الہی ہوگی. وہ پوری سیرت وحی الہی ہوگی. اور پھر اس سیرت میں, اس سیرت کو پھر اجزا کر کے اس کو دیکھا جاتا ہے. اس سیرت کا ایک دور وہ شروع ہوتا ہے ولادت سے 40 سال کی عمر تک. اس کے میں ذیلی تقسیم نہیں کر رہا, بنیادی تقسیم. پہلا دور شروع ہوتا ہے ولادت سے اعلان نبوت تک. دوسرا دور شروع ہوتا ہے اعلان نبوت سے ہجرت تک. تیسرا دور شروع ہوتا ہے ہجرت سے فتح مکہ تک. اور اس کے بعد چوتھا اور آخری دور ہے جو فتح مکہ سے پھر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال فرمانے تک. یعنی پہلا دور 40 سال کا, دوسرا دور 8 سال کا, اور اس کے بعد پھر 2 سال کا ایک دور. یہ ایک تقریباً عرصہ ہے. اب اس عرصے میں سیرت کے متعلق ایک طبقہ وہ ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ سیرت النبی کا آغاز ہوتا ہے اس وقت سے جب سے حضور نے نبوت کا اعلان کیا. یہ ایک طبقے کا خیال ہے کہ بھائی جب حضور نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا, توحید نہیں پہنچائی, اپنی نبوت کا بھی اعلان نہیں کیا, اپنی رسالت بھی ظاہر نہیں کی, نہ عقائد اسلامی بیان کیے, تو پھر اسے ہم سیرت النبی کیسے کہیں؟ سیرت النبی کا مطلب تو ہے نبی کی سیرت. تو جب نبوت کا اعلان ہوا تب سے ہم اسے سیرت النبی کہیں گے. لیکن جمہور اہل سنت, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی سیرت
اعلان نبوت سے مشروط نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت کا اعلان نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نبی نہیں ہے۔ اعلان نبوت نہ ہونا ان کے نبی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ نبی کی نبوت کو کب کہاں کیسے ظاہر کرنا ہے۔ تو حضور کی جو سیرت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے ولادت سے، اور ولادت کے بعد سے جو پہلا دور ہے 40 سال کا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی کی سیرت ہے، وہ سیرت النبی اس لیے کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے دین کو 63 سال کے کم و بیش عرصے میں پہنچایا۔ اس 63 سال کی تقسیم حضور نے 2 حصوں میں فرمائی، پہلا حصہ 40 سال کا اور دوسرا حصہ 23 سال کا۔ 40 سال کا جو عرصہ تھا، اس عرصے میں توحید نہیں پہنچائی، اپنی نبوت رسالت کا اعلان نہیں کیا، عقائد آخرت بیان نہیں کیے۔ اس 40 سال میں حضور نے بنیادی انسانی اقدار سکھائے کہ انسان کیسا ہوتا ہے، انسان کیسا ہونا چاہیے، انسان کیسا، اس کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، اس کی گھریلو زندگی کیسی ہو، اس کی معاشرتی زندگی کیسی ہو، اس کا رویہ کیسا ہو، اس کا اخلاق کیسا ہو، اس کا برتاؤ کیسا ہو، اس کے معاملات اور میل جول کیسا ہو۔ 40 سال تک آقا دو جہاں نے انسانیت کا درس دیا کہ یہ سمجھو کہ انسان کیسا ہوتا ہے، اور جب 40 سال آپ نے بتا دیا کہ انسان کیسا ہوتا ہے، کہ کفر کا معاشرہ بھی کہہ رہا تھا کہ صادق تو آپ ہی ہیں، امین تو آپ ہی ہیں، جب یہ بتا دیا کہ کردار کیسا ہوتا ہے، انسان کیسا ہوتا ہے، اس کے بعد بتایا کہ اب سمجھو مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ یعنی مسلمان ہونے سے پہلے انسان ہونا سمجھو۔ وہ شخص جو اچھا انسان نہیں ہے، کچھ بھی کر لے، کبھی بھی اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ 40 سال جو تمام توجہ رہی وہ درس انسانیت پر رہی، اور پھر 23 سال آپ نے اسلام کی تبلیغ اور ترویج فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، انسانیت کے محسن ہیں، محسن انسانیت۔ اب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم سیرت کو دیکھیں تو اس میں ہمیں نفسیات کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سیرت شخصیت کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، شخصیت کی تشکیل کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ ابھی میں یہ سیرت النبی سے ہٹ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ شخصیت کی تشکیل کیسے ہوتی ہے؟ انسان عناصر اربعہ سے بنا، آگ، پانی، ہوا، مٹی سے بنا۔ ان تمام عناصر کے الگ الگ شخصیت پر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کی شخصیت پر جب آتشی عنصر غالب آتا ہے تو انسان کی شخصیت میں جاہ و جلال، غصہ پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ منفی سمت میں آ جائے تو پھر خود پسندی، اور خود پسندی سے خود پرستی، اور خود پرستی سے پھر تکبر تک لے جاتا ہے۔ انسان کی شخصیت میں خاکی عنصر رکھا، وہ خاکی عنصر انسان میں عاجزی، انکساری وہ پیدا کرتا ہے، منکسر المزاجی پیدا کرتا ہے۔ انسان میں آبی عنصر رکھا، انسان کی شخصیت کا جو آبی عنصر ہے وہ اس میں عشق اور محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ انسان میں بادی عنصر رکھا، انسان آگ، پانی، ہوا، مٹی سے بنا، جو ہوا والا عنصر ہے وہ انسان کی خواہشات کو بڑھاتا ہے، انسان کے اندر خواہش کا مادہ پیدا کرتا ہے، پھر اس خواہش کو ابھارتا ہے، اور اس خواہش کو ابھار کر انسان کو اس پر عمل پیرا کرنے کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان آگ، پانی، ہوا، مٹی سے بنا، اس میں یہ سارے عناصر موجود ہیں۔ جاہ و جلال بھی ہے، انسان میں عاجزی بھی ہے، انسان میں انکساری بھی ہے، انسان میں بہادری بھی ہے، انسان میں ملنساری بھی ہے۔ اب یہ سارے خصائل انسان کے اندر موجود ہیں، اور ان خصائل میں اچھے اور برے کا تعین صرف خصلت سے نہیں ہوگا،
بلکہ اس کے اظہار سے ہوگا. اظہار سے ہوگا. کیسے؟ انسان کی شخصیت میں غصہ بھی ہے, انسان کی شخصیت میں پیار بھی ہے. جس بات پر پیار آنا چاہیے اگر اس پہ غصہ کر دیا, اور جس بات پر غصہ کرنا چاہیے تھا اس پر پسندیدگی کا اظہار کر دیا, تو جگہ بدلنے سے شخصیت منہدم ہو جاتی ہے. یعنی ہر چیز اپنے مقام پر ہو. جہاں اظہار غضب کرنا ہے وہیں اظہار غضب ہو, جہاں محبت کا اظہار کرنا ہے وہیں محبت کا اظہار ہو, جہاں عاجز و انکساری پیش کرنی ہے وہیں عاجزی و انکساری ہو, جہاں جس خصلت کی جہاں جتنی ضرورت ہو اسے وہاں اتنا ہی پیش کیا جائے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ ہو, ایک معیار ہو. جب تک ہمارے سامنے کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا ہم کیسے اپنی اس شخصیت کو مینٹین کریں گے کہ کس چیز کو کتنے تناسب سے رکھیں, اس کا استعمال کہاں ہو, کیسے ہو, کس طریقے سے ہو. اس اسٹینڈرڈ کا نام ہے سیرت النبی. سیرت النبی وہ اسٹینڈرڈ ہے جس پر انسان کی خصلتوں کو پرکھا جائے کہ جتنی سیرت النبی سے قریب ہے بس اتنی درست ہے, جتنی سیرت النبی سے دور ہے اتنی ہی غلط ہے. اب آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں بھی کی, آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت للعالمین ہیں, آپ کی رحمت کے جلوے بھی ہیں. آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار اور محبت کی تعلیم بھی دی. آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کی تعلیم بھی دی. تو یہ تمام تعلیمات آقائے دو جہاں کی سیرت میں یہ بتاتی ہیں کہ کون سا مزاج کب کہاں کیسے کس کے لیے ظاہر ہو. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اگر یہی الٹا ہو جائے کہ ہم حلقہ یاراں کے لیے فولاد بن جائیں اور رزم حق و باطل میں جا کے بریشم کی طرح نرم ہو جائیں, صرف جگہ بدلنے سے نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو چیزوں کا, شخصیت کا حسن یہ ہے کہ چیزیں اپنے درست مقام پر رہیں. اب آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سب سے پہلا پہلو جو انسان کو پڑھتے وقت سنتے وقت مد نظر رکھنا چاہیے وہ یہ کہ یہ سیرت خواب اور خیال کی سیرت نہیں ہے, یہ سیرت عملیت کی سیرت ہے. یہ سیرت عمل کرنے کے لیے ہے, عملیت کی سیرت ہے. لہٰذا حضور کی سیرت میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب قابل عمل ہے, سب کا سب قابل عمل ہے. اور دوسرا یہ کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں نفسیات کا پہلو کیسے مد نظر رکھیں. انسان کی نفسیات میں ہے, آپ کسی سے لاکھ کہیں کہ بھائی عاجزی بڑی اچھی چیز ہے, سامنے والا کبھی بھی انکار نہیں کرے گا اس بات کا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ کہے گا بالکل ٹھیک, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, واقعی عاجزی بہت اچھی چیز ہے. لیکن آزمائش تو اس وقت ہوگی جب کوئی آپ پر ظلم کر دے, اس کے بعد آپ کا رد عمل کیا ہے. آپ کے ساتھ ناحق ظلم کر دے, اس کے بعد آپ کا رد عمل کیا ہے. گفتگو میں باتیں کرنا بڑا آسان ہے کہ بھائی معاف کر دینا بہت اچھی بات ہے, عز و انکساری بہت اچھی بات ہے, پیار محبت بہت اچھی بات ہے. عمل کی دنیا میں جب آپ کے ساتھ ظلم ہو جائے تو رد عمل میں آپ کے اندر کیا کیفیات آئیں گی. ایک کیفیت تو یہ آئے گی, آ سکتی ہے, میں امکان پر بات کر رہا ہوں, ایک کیفیت تو یہ آ سکتی ہے کہ جتنا اس نے ظلم کیا ہے اس سے زیادہ کا جواب دے کر اسے سبق سکھا دیا جائے تاکہ آئندہ اس کی جرت نہ ہو. جتنا اس نے ظلم کیا ہے اس سے ذرا سا بڑھا کر پلٹا دیا جائے تاکہ آئندہ جرت ہی نہ ہو. ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے. دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے جتنا ظلم کیا ہے اس پر زیادتی نہ کی جائے, اس پر اتنا ہی شدت کر دی جائے جتنی اس نے ناحق شدت کی,
اتنی ہی ناحق شدت اس پر کر دی جائے تاکہ معاملہ برابر ہو جائے. یہ دوسری صورت ہے. ایک تیسری صورت ہے. وہ تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے جو ظلم کیا ہے اسے معاف کر دیا جائے, اسے درگزر کر دیا جائے. اس کے بعد پھر ایک صورت اور بھی ہے کہ آپ نے معاف تو کر دیا لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں احساس رہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. تو پھر انسانی رویوں میں, میل جول میں کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ہوتا ہے, کیونکہ انسان کا جو عمل ہے وہ انسان کی زبان سے, انسان کے رویوں سے بولتا ہے, کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ہوتا ہے. تو ایک صورت اس سے آگے بڑھ کر ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ ظلم ہوا, آپ نے معاف کر دیا. اس سے آگے بڑھ کر ایک صورت یہ ہے کہ معاف کر دیا پھر بھول بھی گئے, پھر اس کو یاد بھی نہ رکھا, اسے یاد بھی نہ رکھا. اب عمل ایک ہے, اس پر رد عمل کتنے ممکن ہو گئے؟ بڑھا کر بدلہ دینا, اتنا ہی بدلہ دینا, اور پھر انسان کا معاف کر دینا, اور معاف کر کے اس کو فراموش کر دینا. ان تمام جو رد عمل ہیں, ان رد عمل کے پیچھے بھی انسان کی ایک نفسیات ہے. وہ نفسیات کیا ہے؟ جو شخص ظلم کا بدلہ بڑھا کر دے, اس کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ کبھی بھی خود ظلم کر سکتا ہے. اس کے اندر یہ مادہ موجود ہے کہ وہ خود بھی ظالم ہو سکتا ہے. اسی لیے تو ظلم برداشت نہیں ہوا بلکہ بڑھا کر اس نے جواب دیا. جس نے ظلم کا جواب اتنا ہی دیا, اتنا ہی دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم ہو تو اس میں سہنے کی استطاعت نہیں ہے. وہ اگر جواب دے سکتا ہے تو وہ جواب دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی جرأت ہے کہ وہ ظلم کا جواب دے. تو اس کی یہ شجاعت اگر ذرا سی بھڑکا دی جائے تو یہ منفی جہت میں بھی جا سکتی ہے کہ یہ خود ظلم کی طرف چلا جائے. اور انسان اگر معاف کرنے والا بن جائے تو یہ معاف کرنا اللہ کے دربار میں مقرب کر دے گا, اور پھر وہ اعلیٰ ترین منزل کہ معاف کر کے اس کو فراموش کر دینا. جیسے حضرت علی کا ایک معروف قول ہے کہ جب کوئی تم پر احسان کرے تو اسے یاد رکھو, لیکن جب تم کسی پر احسان کرو تو بھول جاؤ. خود احسان کر کے بھول جاؤ اور دوسرا احسان کرے اس کو یاد رکھو. اب سیرت النبی کے ان نفسیاتی پہلوؤں میں ایک پہلو اور بھی ہے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان کی ایک گھر کے باہر کی زندگی ہے, ایک گھر کے اندر کی زندگی ہے. ضروری نہیں کہ دونوں میں یکسانیت ہو. اب میں صرف مفروضے پر بات کر رہا ہوں, اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں حالات حاضرہ پر بات کر رہا ہوں, مفروضے پر بات کر رہا ہوں. یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی شخص معاشرے میں بہت نیکوکار سمجھا جاتا ہو, بہت بڑا علامہ اور پیر سمجھا جاتا ہو, بہت بڑا نعت خواں, قاری اور حافظ سمجھا جاتا ہو. اس کی بیوی سے پوچھیے اس کا کردار کیسا ہے, اس کے بچوں سے پوچھیے. اس لیے کہ گھر کے باہر کی زندگی میں تو اپنے کردار کو وقتی طور پہ لوگ سنبھال کر مینٹین کر لیتے ہیں, لیکن جو گھر کی زندگی ہے اس میں انسان کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے. تو آقا دو جہاں کی سیرت میں ایک سوشل ایلیمنٹ ہے اور ایک ڈومیسٹک ایلیمنٹ ہے. دونوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے, اور دونوں کے پیچھے اس کی سائیکولوجی. اب میں دونوں کی ایک ایک مثال پیش کر دیتا ہوں. وہ سیرت کا پہلو جو سوشل ہے, جس کا تعلق ریاست سے ہے, اسٹیٹ سے ہے, وہ یہ ہے کہ سیرت النبی کے پہلے دور میں اعلان نبوت, دوسرے دور میں اعلان نبوت سے ہجرت تک دوست دشمن ہو گئے, اپنے پرائے ہو گئے. جو صادق اور امین کہتے تھے وہ جان کے در پہ ہو گئے. اتنا ظلم ہوا کہ حضور کو اپنا آبائی شہر چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی. صحابہ کرام نے ہجرتیں کی, 3 ہجرتیں ہوئیں. پہلے حبشہ ہجرت ہوئی, پھر دوبارہ حبشہ ہجرت ہوئی, پھر مدینہ منورہ ہجرت ہوئی.
3 ہجرتیں ہوئی. جس شہر میں صحابہ کرام پیدا ہوئے تھے، پلے بڑھے تھے، اس شہر میں نہیں رہ سکتے تھے، کفار کے مظالم کی وجہ سے وہ شہر چھوڑا، مدینہ منورہ چلے گئے. اب دیکھیے 8 سال گزرے ہیں، 8 سال گزرے، اور اس 8 سال میں ایک ریولوشن آیا، اور وہ یہ کہ جس مکے سے حضور نے ہجرت فرمائی تھی اب اسی مکے کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. 8 سال کے عرصے میں جب فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے تو اب فطرت کا ایک تقاضا تھا. اب وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ رد عمل مختلف ہو سکتے ہیں، اب ان مختلف رد عمل کی جھلک دیکھیے سیرت النبی میں. صحابہ کرام جا رہے ہیں تو صحابہ کرام جب مکہ قریب آنے لگا تو صحابہ کرام اپنے جوش میں اور اپنے جذبے میں یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج انتقام لینے کا دن ہے، آج ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دینے کا دن ہے، آج ہر ظلم کرنے والے کو سبق سکھا دینے کا دن ہے. لیکن جب مکے میں داخل ہوئے، اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کونین کے سردار نے اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دیا، اور اونٹنی پر بیٹھ کر جو خطبہ دیا فتح مکہ کے موقع پر، اس خطبے میں پہلا اعلان یہ تھا آج انتقام لینے کا دن نہیں ہے، معاف کرنے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج درگزر کر دینے کا دن ہے، آج ظلم کا جواب ظلم سے دینے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج ظلم کا جواب محبت سے دینے کا دن ہے. جو ہتھیار زمین پر رکھ دے اس کے لیے معافی ہے، جو خود سے چلا جائے اس کے لیے معافی ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے معافی، عام معافی کا اعلان کر دیا. اب ہمارے عقیدے میں تو سرکار ہمیشہ با اختیار رہے ہیں، ہمارے عقیدے میں ہمارا نبی ہمیشہ با اختیار رہا ہے، لیکن میں اب عقیدے سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہ مکی زندگی میں جب کفار ظلم کرتے تھے سرکار اس وقت بھی با اختیار تھے، لیکن حالات ظاہری یہ تھے کہ کفار ظلم کر رہے تھے، صحابہ نے ہجرتیں کی، حضور نے ہجرت کی. قوت انتقام حضور اس وقت بھی رکھتے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر تو وہ قوت انتقام ظاہراً بھی ظاہر ہو گئی کہ اب نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے مکہ فتح کر لیا ہے، اب قوت طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، اب یہ چاہیں تو انتقام لے سکتے ہیں. کونین کے سردار نے مکے سے جب نکلے تھے تب نہیں کہا تھا کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا. اس پہلو کو ذہن میں رکھیے گا. جب مکے سے نکلے تھے تب نہیں کہا تھا کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا، ورنہ دنیا یہ کہتی کہ آپ کے پاس دوسرا راستہ کیا تھا. اس لیے کہ جو آدمی قوت انتقام نہ رکھتا ہو، بظاہر تو ان کے سامنے یہی صورتحال تھی، جس کے پاس قوت انتقام نہ ہو تو وہ تو معافی کرے گا. تو سرکار نے یہ غلط فہمی ذہنوں میں پیدا نہیں ہونے دی. جب مکے سے نکلے تو یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، جب مکہ فتح کیا اور سارے سامنے کھڑے تھے اس وقت کہا میں نے تم کو معاف کیا. بتایا یہ کہ قوت طاقت اختیار رکھ کر ہم معاف کرتے ہیں، چاہے تو تم سے انتقام لے لیں لیکن ہم معاف کرتے ہیں. اب وہ جو اعلیٰ ترین صورت ہے کہ معاف کر دیا اور معاف کرنے کے بعد پھر بھول گئے، بھلا دیا. بھلایا کیسا کہ اس موقع پر جتنے لوگ ایمان لائے سرکار نے انہیں گلے سے لگایا، انہیں شرف صحابیت بخشا، اور شرف صحابیت بخشنے کے بعد پھر ان کے ماضی کا کبھی حوالہ نہ دیا، پھر ان کے ماضی کا کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ تم نے ماضی میں ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا. یہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک تو ریاستی زندگی کا پہلو ہے، اور اب وہ ڈومیسٹک لائف، گھر کی زندگی، عائلی زندگی. اس عائلی زندگی کا بھی ایک پہلو میں پیش کر دوں، اور وہ عائلی زندگی کا پہلو یہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی آئی
پہلی وحی آنے کے بعد اب سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کی طبیعت مبارکہ ناساز ہوئی، آپ پر بخار کی کیفیت آئی، آپ اپنے گھر تشریف لائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اپنا سارا احوال بتایا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو جواب دیا وہ جواب سیرت النبی کا ایک اہم پہلو ہے جس کو دنیا سمجھے کہ ہم کس نبی کی سیرت کی بات کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ زوجہ ہیں، بیوی رازدار ہوتی ہے، شریک حیات ہوتی ہے، شخصیت کو اچھی طرح جانتی ہے۔ جب حضور نے یہ کیفیت بتائی تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ حضور آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ چھوٹوں پر دست شفقت رکھتے ہیں، آپ معاشرے میں محبت بانٹنے والے ہیں، آپ لوگوں کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ حضور آپ تو صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ گواہی ہے گھر سے، یہ گواہی ہے گھر سے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ سیرت اتنی پاکیزہ ہے کہ اگر سماجی زندگی دیکھو تو پاکیزہ ترین نظر آئے گی، اور جب گھریلو زندگی دیکھو تو ان کی بیوی بھی ان کی پاکیزگی کی گواہی دیں گی۔ اب اس سیرت النبی سے آنے والے وقتوں میں کیسے استفادہ ہو، یعنی حضور کی ایک سیرت تو وہ ہے جو 63 برس کا عرصہ ظاہری، اب یہ 2021 کی دنیا ہے، اب اس دنیا کے جدید مسائل ہیں، اس دنیا کے نئے مسائل ہیں۔ اس دور میں 1400 سال پرانی مکے کی سیرت، 1400 سال پرانی مدینہ منورہ کی سیرت، کیا وہ قابل عمل ہے؟ یہ ہے بنیادی سوال۔ اب میں اس کی ایک دو جھلک پیش کر دوں اپنے اس آخری حصے میں، اور وہ یہ کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ حضور کیونکہ خاتم النبیین ہے، لہٰذا حضور کی سیرت کا اتنا جامع ہونا عقلی تقاضا ہے کہ صرف اس زمانے کے نہیں، ان زمانوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں جو ابھی آئے بھی نہیں، جو زمانے ابھی آئے بھی نہیں، جو اقوام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، ان کے مسائل بھی اس سیرت سے حل ہو جائیں۔ اب ایک مسئلہ جیسے جدید دور کا بین الاقوامی ایک مسئلہ ہے، اور وہ بین الاقوامی مسئلہ کیا ہے؟ بین الاقوامی مسئلہ ایڈمنسٹریشن کا ہے کہ شہروں کی ایڈمنسٹریشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ اب ساری دنیا اس بات کو سمجھنے لگی ہے کہ آبادی کو ایک حد تک ایک شہر میں بڑھنے دیا جائے۔ جب کسی شہر کی آبادی حد سے تجاوز کر جائے تو پھر اس شہر کو وسعت نہ دیجیے، بلکہ نئے شہر آباد کریں، نئے شہر آباد کریں، نئی بستیاں آباد کریں۔ اس لیے اب ساری دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ جب چھوٹی آبادی پر مشتمل شہر ہوگا تو انتظامی امور آسان ہو جائیں گے، اور اگر 3 کروڑ کی آبادی پر مشتمل شہر ہوگا تو پھر ایسا ہوگا جیسے ہمارا ہے۔ تو اب آبادی کو کہ تناسب سے شہر ہو، یہ اس دور کا جدید مسئلہ ہے۔ اب میں آپ کو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے استفادہ پیش کروں۔ جب حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، مدینہ کی ایک آبادی تھی، مکے سے صحابہ کرام بھی آئے، آبادی بڑھ گئی۔ اس کے بعد پھر کیونکہ حضور مدینہ منورہ میں تھے، مختلف غزوات ہوئے، ان غزوات کے نتیجے میں لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ جس طرح روم سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، مدینہ منورہ میں آباد ہوئے۔ فارس سے حضرت سلمان فارسی آئے، وہ مدینہ منورہ میں آباد ہوئے، اور کئی لوگ جو غزوات کے نتیجے میں مدینہ میں آباد ہوئے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آبادی مدینہ کی بڑھ گئی تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں کی آبادی اب بڑھ گئی ہے، اب نئی بستیاں آباد کرو، اب نئی بستیاں آباد کرو۔ حالانکہ وہ آبادی
کوئی کروڑوں میں نہیں تھی، لیکن حضور نے ایک تصور دے دیا کہ آبادی کو ایک حد تک بڑھنے دو، اور جب آبادی اس سے زیادہ بڑھنے لگے تو پھر نئے شہروں کی آباد کاری کرو۔ آج کا ایک بڑا مسئلہ اس دنیا کا، اب یہ مسئلہ ہمارے لوگوں کو اس لیے نہیں پتہ کہ ہماری قوم کے مسائل تو دوسرے ہیں، ہماری قوم ان مسائل سے نکلے تو پھر اس بین الاقوامی مسئلے کا پتہ چلے۔ وہ بین الاقوامی مسئلہ کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ، ٹائم کو کیسے مینیج کیا جائے، یعنی انسان کے پاس سارے دن میں جو کل وقت ہے اس وقت کو کس طریقے سے وہ تقسیم کرے کہ تمام زندگی کے جتنی جہتیں ہیں ان تمام میں وقت برابر چلا جائے۔ انسان کی زندگی ایک گھر کی ہے، آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک فیملی میں رہتے ہیں، یہ زندگی کا ایک رخ ہے۔ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، یہ زندگی کا دوسرا رخ ہے۔ پھر آپ کا اپنے دوست احباب سے ملنا جلنا ہوتا ہے، یہ ایک تیسرا پہلو ہے۔ اب میں مزید اس میں پہلو شامل نہیں کر رہا، انہی 3 پہلوؤں پر بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے ادارے کو، جس کے آپ مالک ہوں یا ملازم، اگر اپنے ادارے کو ضرورت سے زیادہ وقت دیں گے تو جو وقت آپ گھر پر دیتے ہیں وہ کم ہو جائے گا، اور اگر گھر پر جو وقت دیتے ہیں وہ وقت بڑھا دیں گے تو اپنے ادارے کو جو وقت دیتے ہیں وہ کم ہو جائے گا۔ ان دونوں وقتوں کو آپ ابھی بیلنس نہیں کر پائیں گے، آپ کے دوستوں کو شکایت ہو جائے گی کہ بھائی تم ملتے نہیں ہو، تم سے ملاقات نہیں ہوتی۔ تو ایک جگہ سے ہم وقت بڑھاتے ہیں، دوسری جگہ وقت گھٹ جاتا ہے۔ دوستوں کی طرف وقت بڑھایا، گھر والوں کو شکایت ہو گئی، گھر پر وقت بڑھایا، دوستوں کو شکایت ہو گئی، دونوں جگہ مینٹین کیا، آپ کے ادارے کو شکایت ہو گئی۔ ٹائم مینجمنٹ اتنا اہم سبجیکٹ ہے کہ اس پر دنیا بھر میں پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں، اور یہ علم قدیم نہیں ہے، اب سے تقریباً کوئی 35-40 سال پہلے یہ اس علم کی بنیاد رکھی گئی، جب جاپان میں ٹوکیو یونیورسٹی کے اندر ایک ڈیبیٹ ہوئی ہاؤ ٹو مینیج دا ٹائم، اور اس کے اندر دانشوروں کو، فلاسفہ کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بھائی یہ ایک مسئلہ ہے، وقت کو کیسے ضابطے میں لایا جائے، انضباط اوقات کیسے ہو۔ اس پر پھر مقالے پڑھے گئے، مقالے لکھے گئے، پی ایچ ڈیز ہوئی، یہاں پر ایم بی اے کے اندر بھی ایک سبجیکٹ میں جزوی طور پر یہ ٹائم مینجمنٹ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن اب اس مسئلے کا حل سیرت النبی سے، کہ اس مسئلے کو لے کر اگر میں سیرت النبی سے رجوع کروں کہ ٹائم مینجمنٹ کیسے ہو، اوقات کار کو کیسے ضابطے میں لایا جائے، تو اب سیرت النبی کی ٹائم مینجمنٹ دیکھیے گا۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد آپ نے 10 نکاح فرمائے، 10 کی 10 ازواج حضور کے وصال کے وقت موجود تھیں۔ تو حضور نے 10 بیویوں کے درمیان زندگی گزاری۔ اب آپ ڈومیسٹک لائف دیکھ لیں، 10 بیویوں کے درمیان، پھر 4 بیٹیوں کے درمیان زندگی گزاری، 4 بیٹیاں ہیں، 2 داماد ہیں، پھر اس کے بعد چچاؤں کی اولادیں ہیں، ماموں کی اولادیں ہیں، خاندان بنی ہاشم ہے، ایک خاندانی نظام ہے۔ پھر 1.25 لاکھ، بلکہ ایک روایت کے مطابق 1,40,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ۔ اچھا بس یہ 10 منٹ کا وقفہ، پھر میں 5 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کر لوں گا، ابھی اس سے استفادہ فرمائیے۔